بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مولوی لوگوں سے کہ جو ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، اور قرآن مجید کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اس کے بارے میں سر یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، لیکن نیکیاں اپنی جگہ کے کاؤنٹ ہوتی رہیں گی، گناہ اپنی جگہ کاؤنٹ ہوتے رہیں گے، دونوں کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دونوں کا تعلق سمجھ لیجئے، جس کی وجہ سے بعض باتیں کہہ دی جاتی ہیں۔ جس طرح حساب کتاب کی کتاب ہوتی ہے کہ اتنی انکم ہو گئی، اتنا خرچہ ہو گیا، اسی طرح میرا اور آپ کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے۔ آپ نے آج اتنی نیکیاں کمائی، لکھ دی گئیں، اتنے گناہ کمائے، وہ بھی لکھ دیے گئے۔ تو مثال کے طور پر میں نے 10 نمبر کی نماز پڑھی، 10 نیکیاں مل گئیں، میں نے کسی کی خدمت کر دی، 5 نیکیاں مل گئیں، میں نے جھوٹ بولنے کا موقع تھا، نہیں بولا، مجھے 2 نمبر اور مل گئے، تو ٹوٹل فرض کر لیجیے میں نے 25 پوائنٹ کمائے آج۔ ادھر میں نے کچھ چغلی کی تھی، کسی کے پیسے مار لیے تھے، کسی کو کم سودا دیا تھا، تو فرض کر لیجیے کہ میں نے گناہ بھی 25 کمائے۔ آج کا بیلنس کیا ہے؟ 0۔ تو اس طرح سے ہمارے پرانے علماء یہ کہہ دیتے تھے کہ جس نے ایک بڑا کبیرہ گناہ کر لیا اس کے 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ مطلب کیا؟ کہ آپ نے حرام کا لقمہ کھا کے فرض کر لیجئے 1000 گناہ کما لیے ہیں، اور 40 دن کی نمازوں نے بھی آپ کو 1000 پوائنٹ دینے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تو ثواب ہی نہ ہوا 40 نمازوں کا۔ یہ کہنا چاہتے تھے، لیکن کہنے کا انداز سمجھانے کا نہیں، بس نتیجہ نکال دیا۔ اس میں ایک غلطی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ایک لقمہ کھانے سے کتنا گناہ ہوگا، یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بتا سکتا ہے۔ اتنی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس طرح کے جملے میں آپ نہیں بول سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ بھی اس طرح سے ہوگا تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے ہاں یہ ایک اور جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر سور کا نام لیں تو وہ بھی 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میں نے جن سے سب سے پہلے مجھے کہا، میں نے کہا یہ قرآن دا کی کریں گے تھے، یہ تو خنزیر کا نام آ گیا۔